بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی تو اس کی خبر پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے مدینے کے سفر کے دوران ملاقات ہوئی، جبکہ آپ مسلمان تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شام سے واپس لوٹ رہے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس پیش کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک چادر پیش کی۔ چنانچہ یہ خبر بھی مدینہ کے باسیوں کو پہلے ہی پہنچ چکی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس میں ملبوس تشریف لا رہے ہیں۔ جس دن سے روانگی کی خبریں ملی تھیں، مدینہ کے خوش نصیبوں کا یہ معمول تھا کہ روزانہ صبح اٹھتے اور شہر سے باہر مکہ کے راستے پر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ کر انتظار کرتے رہتے۔ جب دن ڈھلنے لگتا تو واپس اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور اگلے دن پھر وہی آ کر بیٹھ جاتے۔ جب انہیں کوئی بھی مسافر دور سے آتا دکھائی دیتا تو اس کے سفید کپڑوں کو دیکھ کر خیال کرتے کہ یہی پیغمبر خدا ہیں، مگر وہ کوئی اور ہوتا۔ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایک دن ایسا ہی ہوا کہ لوگوں نے دور سے آتے کچھ مسافر دیکھے۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ لوگوں نے خیال کیا بالآخر وہ آ ہی گئے، مگر جب وہ مسافر قریب آئے تو دیکھا کہ وہ ایک یہودی تھا۔ الغرض یہ انتظار کا معاملہ کتنے ہی دنوں تک یوں ہی چلتا رہا، حتیٰ کہ وہ عظمتوں والا دن آن پہنچا۔ یہ سخت گرمی کا دن تھا۔ لوگ معمول کے مطابق ٹیلے پر پہنچ کر انتظار کر رہے تھے۔ جب سورج کی گرمی اپنے عروج کو پہنچی، کچھ دیر کے لیے لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب لوگ گھروں کو چل دیے تو اتفاقاً ایک یہودی جو کسی کام کی غرض سے اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ مدینہ کی طرف آ رہا ہے۔ قافلے میں آپ سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں اور راستے کا سراب ان کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی یہودی اپنے آپ میں قابو نہ رکھ سکا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے بنی کیلا! اوس و خزرج کی جدہ کبریٰ کا نام کیلا تھا۔ تم جس کے انتظار میں روز بیٹھتے تھے وہ تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں کی تو جیسے دوڑیں لگ گئی۔ مسلمانوں نے جلدی جلدی گھروں سے ہتھیار اٹھائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال جلال کے لیے نکل پڑے۔ امام احمد علیہ رحمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں ان لڑکوں میں شامل تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بلند آواز سے اعلان کر رہے تھے۔ میں نے پہلا نعرہ بلند کیا مگر میں آپ کو دیکھ نہ سکا۔ پھر میں نے لڑکوں کے ساتھ دوسری مرتبہ نعرہ بلند کیا، لیکن کوشش کے باوجود پھر آپ کو نہ دیکھ سکا۔ بالآخر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو دیکھ ہی لیا۔ ان کے بقول وہ اور دوسرے لوگ اس وقت مدینہ کے ایک غیر آباد علاقے میں تھے۔ سب سے پہلے ایک بدوی شخص آپ کی آمد کا اعلان کرتا ہوا آگے آیا تو انصار، جن کی تعداد تقریباً 500 تھی، آپ کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ وہ کہتے جاتے، اے اللہ والو، مبارک ہو۔ اس کے بعد پھر تو جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے لوگ نکل پڑے اور کچھ لوگ گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر بلند آواز سے کہنے لگے، ہاں ہاں، وہی ہیں، وہی ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ مزید کہتے ہیں، ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں اس سے قبل اور اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی بھیڑ کا منظر یا تو انہوں نے اس وقت دیکھا جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، یا پھر اس روز دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ اور بخاری و مسلم شریف میں جو آمد کی روایات نقل ہیں، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ استقبال کرنے والوں کے علاوہ جوک در جوک گھروں سے نکل پڑے اور لڑکے زور زور سے اعلان کرنے لگے، اللہ اکبر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اور امام بھی کی کہتے ہیں کہ عورتوں اور لڑکیوں نے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پر خوشی سے گیت گائے۔ منقول ہے کہ نزول اجلال کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سایہ میں سر مبارک جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ پر سکوت و خاموشی غالب رہی۔ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر رہے تھے۔ بعض انصار ایسے بھی آ رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر جو لوگوں سے مل رہے ہیں وہی رسول خدا ہیں، اور جو درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ مگر جب کچھ ہی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ کی کرنیں پڑنے لگی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اور جا کر چادر سے آپ پر سایہ کیا، تو پھر کچھ لوگ یہ جان سکے کہ دراصل وہ رسول خدا ہیں جو درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس جگہ رکے وہ قباء کا مقام تھا، جہاں بنو عمرو بن عوف کے ہاں آپ نے 22 راتیں قیام فرمایا، اور صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے وہاں 14 راتیں قیام فرمایا اور وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ یہ اسلام میں بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس لحاظ سے بھی سب سے پہلی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا خوف مشرکین نماز پڑھائی۔ اور یہی نہیں بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قباء شریف تشریف لے جاتے، کبھی سواری پر اور کبھی پیدل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھے تو یہ ایک عمرہ کے برابر ہے۔ جس دن رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں قیام کے بعد خاص مدینہ کا رخ فرمایا تو وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور بخاری شریف میں ہے کہ جب آپ مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ سواری پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سوار فرمایا۔ یہ حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق بوڑھے معلوم ہوتے تھے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے، کیونکہ آپ پر جلدی بڑھاپا نہ آیا تھا، تو راستے میں جو بھی ملتا وہ ابو بکر سے پوچھتا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ اس کو جواب دیتے یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگ اس جواب سے سمجھتے تھے کہ شاید ابو بکر کو راستے کا علم نہیں، حالانکہ ان کا مقصد تھا کہ یہ مجھے راہ ہدایت دکھاتا ہے۔ یوں وہ اونٹنی چلتی جا رہی تھی جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ اونٹنی جس بھی انصار کے گھر کے سامنے سے گزرتی وہ آپ کو دعوت قیام دیتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طاقت اور دفاع کرنے والوں کی طرف آئیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو کیونکہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اونٹنی کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی گئی۔ صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد آپ کی اونٹنی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہاں صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ وہ عورتیں اور لڑکیاں جو دف بجا بجا کر گا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقبلین فرما کر اپنی رائے گرامی کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی فرمایا تم میرے لیے محبوب ترین لوگوں میں سے ہو، اور یہ بات آپ نے 3 بار ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں اونٹنی خرامہ خرامہ آگے بڑھ رہی تھی، جب کسی کا گھر آتا وہ منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی اور پھر آگے چل دیتی، حتیٰ کہ ایک جگہ بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہاں قریب ترین کس کا گھر ہے؟
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بولے، حضور یہ رہا میرا گھر۔ اونٹنی تحمل سے بیٹھ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہاں آج مسجد نبوی شریف ہے، اور یہ زمین دو یتیم بچوں کی ملک تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کر مسجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان 2 منزلوں پر مشتمل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل میں پڑاؤ کرنا مناسب خیال کیا۔ دوستو، یوں ہجرت مدینہ کا مبارک سفر تمام ہوا، اور مکہ مکرمہ کے ساتھ ساتھ مدینہ الرسول کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظمتوں کا عروج نصیب ہوا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں کعبۃ اللہ کا حج اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔